میرا اور آپ کا ایسا کوئی عمل جس کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کا ڈر موجود نہیں ہوگا، للہیت اور روحانیت نہیں ہوگی، وہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی نہیں پہنچے گا۔ تو پھر جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ان کو یہ کمپلین آئی کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو زکوٰۃ ادا کرتے تھے، آج وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا کہ وہ بندہ جو ایک رسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ دیتا تھا، اگر آج وہ انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف اعلان جہاد کروں گا۔ آج میرا اور آپ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، یہاں اسلامی حکمران نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ لا الہ الا اللہ بھی کہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہیں، اللہ کو ایک الہ بھی مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بھی مانے، اور اس کے بعد بھی 5 وقت کی نماز نہ پڑھے، تو حقیقت میں میرے اور آپ کے خلاف بھی اعلان جہاد ہونا چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني فهما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، الذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا، کبریاء و بڑائی، وحدت و بزرگی رب رحمان کے لیے، درود و سلام کے تحائف، نذرانے، عقیدتیں امام الانبیاء فخر الثقلین نبی الحرمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے بہت ساری دعائیں، رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء دین، اور میرے اور آپ تک آج تلک دین حنیف، قرآن و سنت کا علم پہنچانے والے ہر اس عالم، اس رہبر، اس رہنما اور اس شخصیت پر جس نے قرآن و سنت کے صحیح سالم علم کو، تعلیمات کو میرے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش و کاوش کی۔
بہت ساری دعائیں رحمتیں والدین کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، جنہوں نے اس دین حنیف کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے تگ و دو کی، ہمارے اوپر پیسہ صرف کیا، ہمیں قیمتی اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر دیا۔ زیوکار بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں والا منتھ ابھی ہم سے جدا ہوا ہے۔ ایز اے مسلمان میری ناقص سمجھ کے مطابق جو میرے اور آپ کے معاشرے کا ایک کنسیپٹ بن چکا ہے، جو امت مسلمہ کے اندر ایک بڑھتا ہوا رواج رائج ہوتا چلا جا رہا ہے، اس رواج کے رائج ہونے کے ساتھ ساتھ ایز اے مسلم امہ میری اور آپ کی ذمہ داریوں میں کوتاہیاں آتی جا رہی ہیں۔ ایز اے مسلم نیشن میں اور آپ وقتی مسلمان، منتھلی مسلمان، اینولی مسلمان، یا اگر میں یوں نہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ میں اور آپ جزوی مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے اندر کلی مسلمان بننے کی کیفیت، جذبہ، تقویٰ، للہیت دن بدن کمزور ہوتے چلی جا رہی ہے۔ میں اس کو مزید آسان الفاظ میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں نے اور آپ نے ہزاروں بار، بیسیوں بار یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ سینٹنس اپنے گرد و نواح میں سن رکھے ہوں گے، دیکھ رکھے ہوں گے کہ ہمارا کوئی بھائی، کوئی بزرگ گناہوں کی دلدلوں کے اندر، اللہ کی بغاوتوں کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نافرمانیوں کے اندر زندگی بسر کرتے چلے جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں عمرے پر جانے لگا ہوں، میں حج پر جانے لگا ہوں تاکہ پچھلے گناہ بخشوا آؤں، تاکہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگاؤں۔ اسی طرح آج میں اور آپ بھی سارا سال بے ایمانی کرتے ہیں، بغاوتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کو پس پش ڈالتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آنے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی رمضان آ گیا ہے، چوری چھوڑ دیں، ڈاکہ چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، سارے معاملات کو چھوڑ دیں، اور اللہ کے سامنے 5 وقت کا نمازی بن جائیں، قیام اللیل کرنے لگ جائیں اور صدقہ و خیرات کرنے لگ جائیں۔ ڈیفینیٹلی یہ سارے کام اچھے کام ہیں۔ ایز اے مسلمان یہ جذبہ ہونا چاہیے، اس جذبے کے اندر بڑھوتری آنی چاہیے، اس جذبے کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی آنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے، اس کے ساتھ میرے اور آپ کے اوپر ذمہ داری اور ڈیوٹی یہ ہے کہ اس جذبے کو عام دنوں میں بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ جو ایز اے امہ مسلمہ، جو ایز اے مسلم نیشن میری اور آپ کے اللہ رب العالمین نے ڈیوٹی لگا رکھی تھی، جیسا کہ اللہ کا قرآن پارہ نمبر 29 کے اندر سورۃ المعارج کے اندر اعلان فرماتا ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، الذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ جو مسلمان ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، جن کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ صرف رمضان المبارک کے دنوں کے اندر، ان گھڑیوں کے اندر صف اول کے نمازی نہیں ہوتے، بلکہ وہ عام اوقات کے اندر بھی اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز پڑھنا، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا، یہ میرے اور آپ کے اوپر صرف رمضان کے اوقات میں فرض نہیں ہوا، یہ ایز اے مسلمان اللہ کی طرف سے رمضان کی گھڑیوں میں میرے اور آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوا۔ رمضان میں عبادات کے اندر بڑھوتری نوافل میں ہونی چاہیے، ذکر و اذکار میں ہونی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کے اندر ہونی چاہیے، لیکن آج تو میری اور آپ کی نمازیں عام دنوں میں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہم مساجد کو آباد کرتے ہیں، مساجد کے اندر بڑے ذوق و شوق سے آتے ہیں، فرضی کے ساتھ نفلی قیام اللیل کا بھی بڑے اہتمام کے ساتھ ہم قیام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید کی نماز پڑھی جاتی ہے تو مسلمان مساجد کی طرف آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا مساجد کے ساتھ تعلق
یا ختم ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے۔ تو عظیم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے دین کا طالب علم ہونے کے ناطے یہی بات گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اپنے حصے کا میں نے اور آپ نے اس دنیا کے اندر اگر ایمان کے ساتھ مضبوطی کا حصہ نہیں ڈالا، اگر میں نے اور آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کیا، تو یہ دنیا میرے اور آپ کے پاس چند دن کی امانت ہے، یہ زندگی میری اور آپ کے پاس عارضی اور امانت ہے۔ جب اس زندگی سے میں اور آپ الوداع ہوں گے تو یہ نہ کاروبار میرے اور آپ کے کام آنے والا ہے، یہ دنیا کا جاؤ جلال کام آنے والا ہے، یہ دنیا کے بڑے بڑے عہدے، یہ بڑے بڑے فنون، یہ بڑی بڑی مہارتیں، یہ بڑی بڑی دکانیں، یہ ساری کی ساری مجھے اور آپ کو دگا دے جائیں گے، یہ ساری کی ساری میرے اور آپ کے اگینسٹ کھڑی ہو جائیں گی۔ دیکھیے آج دنیا کے معاشرے میں انسان کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، پیرنٹس بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ اگر اولاد پیرنٹ کے سامنے کھڑی ہو جائے، پیرنٹس کے اگینسٹ گواہی دینے لگ جائے، اگرچہ پیرنٹس غلط بھی کیوں نہ ہو، تو وہ شاید پیرنٹس زندگی بھر اپنی اولاد سے تعلق چھوڑنے کی دھمکی دیں گے یا تعلق ختم کر دیں گے۔ لیکن یہاں پر معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اگر میں اور آپ ان دنوں کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے، اگر ابھی سے میں اور آپ کلی مسلمان نہیں بنیں گے، معذرت کے ساتھ ہم میں سے زیادہ تر احباب جزوی مسلمان ہیں، ضرورت کے مطابق مسلمان ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق مسلمان ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو مسلمان بنانے کے لیے مجھے آپ کو بہت زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس تگ و دو کے اندر شیطان نے ہمیں بہکا رکھا ہے، شیطان نے ہمیں لمبی لمبی امیدیں دلا رکھی ہیں۔ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم، کہ وہ لوگ جو راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، راہ راست سے انحراف کرنے لگ جاتے ہیں، راہ راست سے مڑنے لگ جاتے ہیں، اس کے بعد جب ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ہدایت واضح ہو جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے، کنفرم ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ سارے معاملات شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنائے ہیں، مزین بنائے ہیں، شیطان ان کو بہکاتا ہے، اللہ کے راستے سے دور کرتا ہے۔ تو آج اگر میں اور آپ کسی دوسرے پر انگلی نہ اٹھائیں، کسی دوسرے کی طرف مڑ کر نہ دیکھیں، بلکہ صرف اپنے ہی گریباں میں جھانکیں، اپنی ہی ذات کے اوپر غور و خوض کریں، اپنے ہی شب روز کے معاملات کو ری چیک کریں، تو یقین مانیے میرے اور آپ کے معاملات بڑے خطرناک ہیں۔ میرا اور آپ کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، اوڑھنا، بچھونا کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ کیا رمضان کے اندر صرف نمازیں پڑھنے سے میں اور آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے؟ کیا رمضان کے اندر لاکھوں کروڑوں کے صرف صدقات دے کر میں اور آپ اللہ کے سامنے جب جائیں گے تو ہم اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو جائیں گے؟ اسی کے اندر ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر پہلے تو ہم اعمال کے اندر کوتاہ ہوتے ہیں، رمضانی مسلمان ہوتے ہیں، اینولی مسلمان ہوتے ہیں، منتھلی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ ہمیں تھوڑی بہت ہدایت دے دیتے ہیں، اگر اللہ مجھے اور آپ کو مہلت دے دیتے ہیں، تو یہاں پر ایک اور بیماری مسلمانوں کو دبوچ لیتی ہے، اور یہ بیماری بھی میری نظر میں بہت گمبھیر ہے، بہت مہلک ہے، اور مسلمانوں کی تباہی، ایمانی طور پر تباہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نیک عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرائط بتلائی تھی، نمبر 1 اخلاص، اور نمبر 2 کہ انسان کے پاس ایمان ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا تقویٰ ہو۔ اگر میں اور آپ اعمال کرتے بھی ہیں، صدقہ و خیرات کرتے بھی ہیں، دنیاوی معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے مساجد کی طرف آنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو ہمیں ریاکاری دبوچ لیتی ہے، ہمیں دکھلاوا دبوچ لیتا ہے، ہم لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کو شرک اصغر کہا ہے۔ آج
तौहीद के अलंबरदार मेरे और आप जैसे जो कुरान और सुन्नत की दावत का प्रचार करते हैं, कोशिश करते हैं और इसका दावा भी करते हैं, लेकिन मैं माजरत के साथ कहूँगा आज मैं और आप अपने बहुत सारे दावों में कमज़ोर हैं, अधूरे हैं और झूठे भी हैं। मुझे और आपको इखलास चाहिए, अल्लाह का डर और खौफ चाहिए। अल्लाह के सामने सरखरू होने के लिए सारे मामलात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी चाहिए। आज दुनियावी तौर पर प्रोटोकॉल के लिए, अपने आप को मुअज़्ज़ज़ बनाने के लिए, अपने आप को हाजी नमाजी कहने और कहलवाने के लिए मैं और आप मसाजिद का रुख कर लेते हैं। अपने कारोबार की कामयाबी के लिए कितने सारे अहबाब मसाजिद का रुख कर लेते हैं कि लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करने लग जाएं, लोग मेरे ऊपर उंगलियां ना उठाएं, लोग मेरे किरदार के ऊपर उंगलियां ना उठाएं। लेकिन माजरे के साथ अजीम भाइयों, अजीम दोस्तों, अजीम बुजुर्गों, मेरा और आपका ऐसा कोई अमल जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा नहीं होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ नहीं होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर मौजूद नहीं होगा, लिल्लाहियत और रूहानियत नहीं होगी, वो अल्लाह की बारगाह में कभी भी नहीं पहुँचेगा। मैं और आप एफर्ट भी करें, मेहनत भी करें, अपनी एनर्जी भी सर्व करें, अपने कारोबार से टाइम भी निकालें, और ये सारी एफर्टें करने के बाद अगर मैं और आप अल्लाह के सामने फिर भी कमज़ोर हों, अल्लाह की बारगाह में फिर भी नामुराद ठहरे, तो मेरे और आप से बड़ा नाकाम कौन ठहरेगा? मेरे और आप से बुरा इस दुनिया में और कौन होगा? लोग मुझे हाजी साहब कहते रहें, हाफिज साहब कहते रहें, मेरी तारीफ़ात के पुल बांधते रहें, अगर मेरी मकबूलियत अल्लाह के यहाँ सिफर है तो इन स्टेटस का मुझे दुनिया और आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं। इन तमाम तर अलकाबात को मैंने इस दुनिया में क्या करना है? ला यखाफून लौमत लाइम, जो अल्लाह का बंदा होता है, जो मोमिन होता है, जिसका ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत होता है, जो अल्लाह के रास्ते पर इस्तिकामत इख्तियार करता है, वो किसी की मुलामत से नहीं डरता, वो किसी के तानों से नहीं डरता, वो किसी की उंगलियां उठाने का फ़िक्रमंद नहीं रहता, वो हमेशा फ़िक्रमंद रहता है। तो किस बात पे रहता है कि मेरे अल्लाह क्या मुझसे राज़ी हैं, क्या मैं जो अमल कर रहा हूँ अपने अल्लाह के लिए कर रहा हूँ? इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। कि ऐसे अफराद, ऐसे अहबाब जिन्होंने अल्लाह को एक अल्लाह मान लिया होता है, जो अल्लाह के एक रब होने पर ईमान, यकीन, एतकाद बना लेते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो उसके ऊपर डट जाते हैं, उसके ऊपर इस्तिकामत इख्तियार करते हैं। आज मैं और आप ये मानते हैं, ये इकरार करते हैं कि हमारा अल्लाह एक है, हमारा रहमान एक है, हम उस रहीम के मानने वाले हैं, उसकी मखलूक हैं, उसके बंदे हैं, लेकिन मस्जिद के बाहर जाकर हम ये भूल जाते हैं। मसाजिद की चारदीवारी से बाहर जाकर अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाता है, हमारे मामलात कुरान और सुन्नत से दूर चले जाते हैं, हमारा ओढ़ना बछोना कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं रहता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि जो लोग इस्तिकामत इख्तियार करते हैं, जो रमज़ान गैर रमज़ान के अंदर जो वो कहते हैं, जो वो मानते हैं, उसके ऊपर मुस्तकीम रहते हैं, इस्तिकामत इख्तियार करते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह की रहमतों वाले फरिश्तों का नुज़ूल उनके ऊपर होता है। और अल्लाह उनको क्या वादा देते हैं? अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू। क्या है मेरे बंदो, ये दुनिया में जो आज़माइशें हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, अगर औलाद की तरफ से, माल की तरफ से, जायदाद की तरफ से, सेहत की तरफ से, जितने भी आपके मामलात ज़ाहिरी तौर पर कमज़ोर हैं या बिगड़े हुए हैं, इनमें से किसी भी मामले पर आपने गमज़दा नहीं होना, परेशान नहीं होना। वह अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून, मैं रब रहमान तुमको जन्नत की बशारत और खुशखबरी देता हूँ। अगर अल्लाह की तरफ से बशारत और खुशखबरी चाहिए, अगर अल्लाह के यहाँ से मुझे और आपको कामयाबी चाहिए, तो आज मुझे और आपको 5 वक़्त का नमाजी हमेशा रहना है। रमज़ान और गैर रमज़ान के अंदर मुझे और आपको हमेशा अपनी नमाज की हिफाजत करनी है, अपने ईमान की हिफाजत करनी है, अपने मुआमलात की हिफाजत करनी है। देखिए वो सहीह बुखारी की हदीस,
جو رمضان میں کتنی بار بیان ہوتی ہے۔ جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کی تعداد کیا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ رمضان اور غیر رمضان کے اندر 11 رکعات ہی پڑھا کرتے تھے۔ تو آج میری اور آپ کی نمازیں رمضان اور غیر رمضان میں 5 ہی فرض ہیں۔ یہ صرف رمضان میں نہیں، رمضان اور غیر رمضان کے اندر اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر یہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر میں اور آپ یہ 5 نمازیں نہیں پڑھتے تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ کیا میرے بندو میری طرف لوٹ آؤ، منیبین الیہ اللہ کی طرف آ جاؤ، واتقوہ اور اپنے اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے لگ جاؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور اللہ کی نماز پڑھا کرو، قائم کیا کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو اگر ایک مسلمان جان بوجھ کر ساری شرائط و آداب کی موجودگی میں اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی صحت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، اور اس کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتا قرآن کے مفہوم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، جیسا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی وہ نماز ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ان کو یہ کمپلین آئی کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو زکوٰۃ ادا کرتے تھے، آج وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا کہ وہ بندہ جو ایک رسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ دیتا تھا، اگر آج وہ انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف اعلان جہاد کروں گا۔ آج میرا اور آپ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، یہاں اسلامی حکمران نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ لا الہ الا اللہ بھی کہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہیں، اللہ کو ایک الہ بھی مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بھی مانے، اور اس کے بعد بھی 5 وقت کی نماز نہ پڑھیں، تو حقیقت میں میرے اور آپ کے خلاف بھی اعلان جہاد ہونا چاہیے۔ یہ اعلان جہاد جب بھی ارکان اسلام میں سے کسی ایک رکن کو میں اور آپ عمدن ترک کر دیں گے، قصدن ترک کر دیں گے، تو ہم اس بات کے اہل ہو جائیں گے کہ ہمارے خلاف اعلان جہاد ہو جائے، ہمارے خلاف جہاد شروع کر دیا جائے۔ لیکن اس جہاد سے پہلے اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی رکھی ہے، مجھے اور آپ کو مہلت دے رکھی ہے، مجھے اور آپ کو وقت اور ٹائم دے رکھا ہے کہ بندے منیبین الیہ میری طرف آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ آئیے سیدنا عبداللہ بن سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرما دیجئے، مجھے کوئی تلقین کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، کہ عبداللہ اپنی زندگی میں اللہ کو ایک الہ مان لو، ربی اللہ کہہ لو، اور یہ کہنے کے بعد اس کے اوپر استقامت اختیار کر لو۔ لیکن معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج یہ ربی اللہ مجھے اور آپ کو وراثت میں ملا، ماں کی گود سے ملا۔ میں اور آپ نے آنکھیں ایک اسلامی کلچر کے اندر کھولی، اسلامی گہرانے کے اندر کھولی، واللہ مجھے اور آپ کو اسلام کی قدر نہیں ہے، واللہ مجھے اور آپ کو اسلام کی اساسات کا کوئی خیال نہیں ہے۔ میں اور آپ کبھی زندگی میں نماز نہ پڑھے پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور فخریہ بتلاتے بھی ہیں کہ ہم مسلمانوں کے بچے ہیں۔ کاش کہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، صرف اللہ کو ایک الہ مان لینے کے بعد نمازوں کو چھوڑ دینا میری اور آپ کی بخشی کی ضمانت نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ اس معاشرے کے اندر، اسلامی سوسائٹی کے اندر بھی اپنے اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت اس پیشانی کو نہیں دیکھتے تو میرے اور آپ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، میرے اور آپ سے بڑا ظلم کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے اور آپ سے بڑا اللہ کا نافرمان کوئی نہیں ہے۔ مجھے شاید یہ لفظ کہتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی ہے، ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں اور آپ اسلام سے ہٹ کر کفر کے راستے پر چل پڑے۔ یہ شاید مسلمان کہے گا کہ یہ انسان فتویٰ دینے آ گیا ہے، ہمیں ملت اسلام سے خارج کرنے آ گیا ہے، لیکن اگر آپ ڈیپلی چیک کیجئے، اسلام کی اساسات کا مشاہدہ کیجئے، اسلام کی تعلیمات کو ذرا غور لائیے اور ان کو کما حق کو سمجھیے،
تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये तसव्वुर नहीं था कि आप कलमा तौहीद भी पढ़ लें, कलमा शहादत भी पढ़ लें और नमाज़ें पढ़ें या अपनी मर्ज़ी की पढ़ें या ना पढ़ें और फिर भी आप मुसलमान ठहरे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दौर में जो उस वक़्त से मुसलमानों की सफ़ों में सबसे गलीज़ तरीन मुनाफिकीन लोग थे, वो भी 5 वक़्त की नमाज़ तो पढ़ते थे, वो भी मसाजिद का रुख करते थे। क्या मैं और आप मुनाफिकीन से भी बुरे बनने की कोशिश कर रहे हैं? कि हम तो ये मानते हैं कि हम मुनाफिक नहीं हैं, हम ये तस्लीम करते हैं कि हम अल्लाह को एक इलाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। ये सारा कुछ मानने के बाद भी मर्ज़ी हम अपनी करते हैं, ईमान हम अपनी मर्ज़ी का अपनाते हैं, दीन हम अपनी मर्ज़ी का अपनाते हैं। जैसे मुआशरे के अंदर ये कहावत मशहूर है कि मौलवी जहाँ उनकी मर्ज़ी आए वो दीन को मोड़ लेते हैं। लेकिन मैं मादरत के साथ कहूँगा, यहाँ ये मामला किसी फ़र्द वाहिद का नहीं, यहाँ हर मुसलमान का यही मसला है। जहाँ उसे जैसी ज़रूरत पड़ती है, जैसे उसके मामलात के अंदर कोई ऊंच नीच आती है, वो दीन को वैसे ही मोड़ तोड़ लेता है, वो दीन को उसी तरह से ऊपर नीचे कर लेता है। वो कहता है जी अल्लाह ने रुखसत दी है, अल्लाह ने कौन सा जबर किया है, अल्लाह ने कौन सी सख्ती कर रखी है। मेरा और आपका रमज़ान टू रमज़ान, उम्रा टू उम्रा, हज टू हज मुसलमान बनना ये अल्लाह को काबिल कबूल नहीं है। ये अल्लाह के यहाँ मेरी और आपकी जो जिम्मेदारियाँ अल्लाह ने मुझे और आपको सौंपी हैं, उनमें एक ज़र्रा भी मैं और आप जो कमी करेंगे वो अल्लाह के यहाँ मुझे और आपको उसकी पकड़ देनी हो। अल्लाह मेरे और आपसे सवाल करेंगे, अल्लाह मेरे और आपसे पूछेंगे। अल्लाह का कुरान तो क्या कहता है, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। क्या जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तब तक अपने अल्लाह की इबादत करनी है जब तक आपको यकीन ना आ जाए। तो आज मेरा और आपका यकीन कमज़ोर हो गया है, ईमानी यकीन बिल्कुल आखिरी कोने पे पहुंचा हुआ है। ना नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, ना मसाजिद के अंदर मसाजिद को आबाद करने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं कोशिश करें भी, इल्ला माशाअल्लाह इल्ला मन रहिम रब्बी, तो हम लोगों को जतलाते भी हैं, बतलाते भी हैं और बावर भी कराते हैं, हाँ जी मैंने आज नमाज़ पढ़ी है, हाँ जी आपने कहा था ना मैंने अभी नमाज़ पढ़ के आया हूँ। माजरत, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, लोगों की बातों की फ़िक्र ना कीजिए। आप किसी भी हाल में होंगे, आप जिस भी तरह की ज़िंदगी गुजारेंगे, आप दुनिया के सदर, वज़ीर आज़म, 1 करोड़पति से लेकर दुनिया के गद तक आ जाएं, आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा पहलू होगा जहाँ पर लोग आपके ऊपर उंगलियाँ उठाएंगे, लोग आपके बारे में बात करेंगे, लोग आपकी ज़रूरियात के बारे में, आपके लिबास के बारे में, आपकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मुझे और आपको सारी चीज़ों में किसी चीज़ को अहमियत देनी है तो वो अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन को देनी है। अगर मैं और आप अपने अल्लाह को अहमियत देने लग गए तो मैं और आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मेरे अल्लाह अपने बंदों से सख्त शिकवा कुना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा कहते हैं वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह, कि मेरे बंदों ने मेरी कदर नहीं की। ये जो मेरे बंदे हैं इन्होंने हकीकत में मेरी अहमियत को जाना ही नहीं है। तो प्यारे भाइयों, अल्लाह की अहमियत को अपने दिलों में डालिए। आप दुनिया के किसी भी कोने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर आपके दिल में ईमान मजबूत है, आपके ईमान के अंदर अल्लाह का डर, खौफ, तकवा मौजूद है, यकीन मानिए दुनिया की कोई पावर, ताकत आपको कमज़ोर नहीं कर सकती, आपको हिला जुला नहीं सकती। लेकिन अगर मैं और आप अल्लाह की जगह पर लोगों को अहमियत देंगे, स्टेटस को अहमियत देंगे, रुपए और पैसे को अहमियत देंगे, हमारा ये दुनिया का मामला भी कमज़ोर होगा और अल्लाह के साथ निस्बत और ताल्लुक़ भी कमज़ोर हो जाएगा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका तज़किरा करते हुए कुरान करीम के अंदर क्या ऐलान फरमाया, वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, कि अल्लाह ने मुझे ये वसीयत की है, आर्डर दिया है, हुक्म दिया है कि जब तक मैं दुनिया के अंदर ज़िंदा हूँ अल्लाह की नमाज भी पढ़ूँ और अल्लाह की ज़कात भी अदा करूँ। क्या ये आर्डर मेरे और आपके लिए नहीं है? क्या ये अल्लाह का हुक्म सिर्फ़ सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए है? क्या सिर्फ़ अम्बिया के लिए है? क्या मस्जिद के उलमा और कुर्रा के लिए है? ये उम्मत मुस्लिमा के हर नौजवान, बच्चे और बूढ़े के लिए है जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज फ़र्ज़ कर रखी है। अगर ये हुक्म मेरे और आप सब के लिए है तो फिर रमज़ान के बाद हमारी मसाजिद गैर आबाद क्यों हो जाती हैं?
اٹ مین کہ میرے اور آپ کے ایمان کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہے، میرے اور آپ کے اللہ کے اوپر اعتقاد اور بلیو کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ڈر آتا ہے، لیکن صرف معذرت کے ساتھ زبان سے، یہ ڈر اس دل میں نہیں اتر رہا، یہ ایمان حلق سے نیچے نہیں جا رہا۔ یہ اللہ کا تقوی اور خوف معاشرے میں معزز بننے کے لیے تو ہے، لیکن اللہ کے سامنے آنسو بہا کر کے، رو کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کم ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اور جب ان کے اوپر اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ جب ان کی بھی موت کا وقت آتا ہے، ان سے سوال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر اللہ کی رحمت کو دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں ہی جنت کو جاؤں گا، لیکن اگر اللہ کے خوف کو دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اللہ کہیں گے ایک بندہ جہنم میں جائے سارے جنت میں جائیں گے تو شاید کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ آج یہ خوف والا معاملہ، یہ جذبہ، یہ کیفیت مسلمانوں میں کمزور ہوگی۔ آج صرف رمضان کی عبادات کر لینے کے بعد، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد، جو کہ اللہ کا فرض تھا، جو کہ میرے اور آپ کے اوپر اللہ کا حکم تھا، ہم سینہ چوڑا کر لیتے ہیں۔ ہماری بخشش پکی ہے، ہم نے اپنے گناہ بخشوا لیے ہیں، ہمیں تو شاید جنت کا ٹکٹ دائیں ہاتھ میں مل چکا ہے۔ معذرت کے ساتھ شاید میرے انداز میں کمی کوتاہی ہو، میرے الفاظ کے چناؤ میں ترتیب اور غلطی ہو، لیکن حقیقت یہی ہے، ہمارا رویہ یہی ہے، ہماری زندگی کا دستور یہی ہے کہ میں اور آپ اللہ کے لیے جو کام کرتے ہیں ان کا روب بھی لوگوں پہ جھاڑتے ہیں۔ میں اور آپ اپنی آخرت کے لیے جو اعمال کرتے ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے بیان کرتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو بتلانے، جتلانے، دکھلانے کے لیے اظہار کرتے ہیں۔ پلیز اپنے آپ کو اس بارے میں باشعور بنائیے۔ آپ سب باشعور ہیں، لیکن اس بارے میں جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر مجھے اور آپ کو خشوع خضوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی نیک عمل کریں صرف اللہ کے لیے کریں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اپنے اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور ہمیشگی کے ساتھ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل وہی عمل ہے جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا کیا جائے۔ تو آج میں اور آپ پہلے تو کرتے ہی نہیں، تھوڑا تو بڑی بات کی بات ہے، میں اور آپ تو نمازیں روٹین کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر پڑھیں تو پھر ہم لوگوں کو بتلاتے ہیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ بندہ یہ مجھے دیکھے، ہاں میں مسجد سے نماز پڑھ کے جا رہا ہوں۔ پلیز اس سوچ کو بدلیے، اس ذہنیت کو بدلیے، اس روش کو بدلیے، اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اور سب سے زیادہ اپنے اخلاص کی حفاظت کیجیے۔ بار بار تعوذ پڑھیے، شیطان سے پناہ مانگیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اس کا بار بار وظیفہ کیجیے، اپنے اللہ سے شیطان مردود کی پناہ مانگیے۔ شیطان ہر عمل میں مجھے اور آپ کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، ہم شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، یہ شیطان ان کو وعدے دلاتا ہے، لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے کہ ابھی رمضان گزرا ہے، اگلے رمضان میں پھر اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اگلے سال عمرے پہ جائیں گے، پھر اللہ کے سامنے دعاسو بہا کے اپنے آپ کو جنت کی ٹکٹ دلوا لیں گے۔ یہ شیطان مجھے اور آپ کو لمبی آسیں دلاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، یہ شیطان جب بھی ان کو آس دلاتا ہے، امید دلاتا ہے، ان سے کوئی وعدہ لیتا اور دیتا ہے تو وہ دھوکے والی بات کرتا ہے، وہ اللہ سے دور کرنے والی بات کرتا ہے۔ تو آئیے اللہ سے دور کرنے والی باتوں سے بچیے، شیطان کے ان وعدوں سے اپنے آپ کو محفوظ کیجیے، شیطان کی ان باتوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ یہ کسی اور نے نہیں کرنا، آسمان سے مجھے اور آپ کو فرشتوں نے آ کے نہیں کروانا، یہ اس دل کے اندر اس اللہ کا خوف پیدا کرنے سے ہونا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے ہونا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے سے ہونا ہے،
اللہ کے سامنے نوافل کی کثرت کرنے سے ہونا ہے، اذکار کی کثرت کرنے سے ہونا ہے، اور سچے دل اور اخلاص کے ساتھ کرنے سے ہونا ہے۔ آئیے اپنے آپ سے عہد کیجئے، اپنے اللہ سے وعدہ کیجئے کہ جو رمضان المبارک میں میں نے اور آپ نے کوشش کی اس کو ضائع نہ کیجئے، رائگاں نہ کیجئے۔ اپنی زندگی کو ایک فارمولے پر، ایک ترتیب پر، ایک روٹین پر، ایک اللہ کی رضا پر، اللہ کے اخلاص پر گزاریے۔ اگر میں اور آپ کوشش کریں گے اللہ برکت ڈالیں گے۔ اگر میں اور آپ شیطان کی امیدوں میں، شیطان کے وسوسوں میں، شیطان کے ہر روز صبح نہیں دوپہر کو کروں گا، دوپہر نہیں شام کو کروں گا، شام میں نہیں کل کو کروں گا، اگلے ہفتے کروں گا، اگر انہی وعدوں، آسوں اور امیدوں میں زندگی گزارتے رہے، یہ سانسیں بڑی کمزور ہیں، یہ زندگی بڑی کمزور ہے، یہ ایک پل کے اندر میرے اور آپ سے جدا ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد واہ حسرتا یا ویلتا کے الفاظ کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اللہ ہمیں رمضان اور غیر رمضان کے اندر ہمیشہ اپنی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ قدیما وحدیثا والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء علی احمد المجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم يا شافي الامراض اشف مرضنا ومرض المسلمين۔ اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها، في مشارق الارض ومغاربها۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، الاحياء منهم والاموات۔ اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وانصرنا على عدونا وعدوك۔ اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم بأسا الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا سهلا واسعا طيبا، ورزقا حلالا سهلا واسعا طيبا، ورزقا حلالا سهلا واسعا طيبا۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا۔ اللهم إنا نعوذ بك أن نغتال من تحتنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نغتال من تحتنا۔ اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا، وعن يميننا وعن شمالنا، وعن يميننا وعن شمالنا۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين۔ اللهم ارحم على والدينا كما ربيانا صغارا، اللهم ارحم على والدينا
كما ربيانا صغارا اللهم ارحم على أمهاتنا اللهم ارحم على أمي اللهم ادخلها الجنة الفردوس اللهم ادخلها الجنة الفردوس اللهم ارحم على أساتذتنا كما ربيانا صغارا كما ربيانا صغارا كما ربيانا صغارا اللهم اجعل لنا مسلين اللهم اجعل لنا قانتين اللهم اجعل لنا مؤمنين المسلمين اللهم اجعل لنا الصادقين اللهم اجعل لنا الحافظين لفروجهم اللهم اجعل لنا الحافظين لفروجنا حافظين لفروجنا حافظين لفروجنا حافظين لفروجنا إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.